الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے نبوت سے پہلے کا اور ایک ہے نبوت کے بعد کا۔ اب تک ہم بیان کر چکے ہیں نبوت سے پہلے کے 40 سال۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے جس کو آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور ساری دنیا کے لیے، دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام انس اور جن کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، نبی بن رہے تھے، تو پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا باتیں ہیں، اور نمبر 2 اہلی کتاب کے گھر میں کیا باتیں چل رہی تھیں۔ یہ دو باتوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے یہودی اور نصرانی اندرونی طور پر قائل ہیں لیکن مانتے نہیں، ورنہ ان کے گھر کے اندر یہ بات چل رہی تھی، وہ ایک آخری پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن ضد کا علاج نہیں ہے دنیا میں حضرات۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ابھی مثلاً ظہر کے بعد کا وقت ہے اور 2:00 ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی صاحب اس کا انکار کرے کہ نہیں ابھی رات کے 2 بجے ہیں، اور میں اس کو بہت کہوں کہ نہیں دن کے 2 بجے ہیں، ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، باہر دیکھو روشنی بھی ہے، اور رات کے 2 بجے میں اتنے لوگ بھی نہیں جمع ہوتے ہیں، مثلاً اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن ایک صاحب نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں رات کے 2 بجے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے حضرات؟ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اہلی کتاب یہود اور نصارہ دماغی طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، اور جب وہ آ گیا ہے تو انہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ تو آج ہم یہ بیان کرتے ہیں، قرآن کریم نے اہلی کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اپنے پاس نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ پاتے ہیں، ان کے پاس ذکر ہے، قرآن نے کہا ہے۔ یہ حضرات دیکھ رہے ہیں سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس امی پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان تورات و انجیل میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الصف پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ان کو وقت یاد دلائیے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے اس کو سچ بتاتا ہوں، اور ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور اس کی آیت پارہ نمبر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، یہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 پارہ نمبر 4،
اور اے پیغمبر ان کو وقت یاد دلائیے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ میں جو تم کو کتاب و شریعت دوں تو جو رسول ایسا آوے جو تمہاری کتاب کو سچ بتائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے یہ اقرار کیا اور میرے ساتھ کو قبول کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا گواہ رہو میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر یہ دیکھ۔ اب ہے بات کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تورات ہوئی، یہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ انجیل ہے، بائبل ہے، کتاب مقدس، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ تورات کو کہتے ہیں اور نیا عہد نامہ انجیل کو کہتے ہیں۔ اور اب جو بائبل چھپی ہے اس میں یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس میں زبور بھی ہے، تینوں ایک ساتھ، اس کو بائبل کتاب مقدس کہتے ہیں۔ یہاں کی چھپی ہوئی دیکھیں، یہ اس کی صورت ہے بائبل۔ یہ تورات ہے حضرات، تورات کی کتاب استثناء اس میں کتاب ہے، تورات میں کتابیں ہیں، تورات میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے استثناء، اس میں یہ بات مذکور ہے، یہ ہے باب نمبر 18 آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک، 18 19 20 3 آیتوں میں یہ بات ہے تورات کے۔ اور خداون نے مجھ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور خداون نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ میں انہی کے لیے انہی کے بھائیوں سے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ باب نمبر 18 آیت نمبر 18 19 20 تورات استثناء، یہ اس میں موجود ہے حضرات۔ دیکھیں یہ بھی تورات کا استثناء ہے، باب نمبر 33 آیت نمبر 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے جلوگر ہوا۔ یہ 3 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سینا سے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سعیر سے ان پر آشکارا ہوا جبل زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کوہ فاران مکہ کی پہاڑی کا نام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ تورات کی آیت نمبر 2 باب نمبر 33 استثناء۔ خداون سینا سے آیا، سعیر سے ان پر آشکارا ہوا، کوہ فاران سے جلوگر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ حضرات آج کل کی کتابوں میں 10,000 کو کاٹ دیا، ورنہ پہلے تھا 10,000۔ 10,000 کی قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں آتشین شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں آ رہے تھے آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اس لیے آج انہوں نے 10,000 کو کاٹ دیا، بس ہزاروں لکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ان کی کتاب تورات استثناء میں کوہ فاران سے جلوگر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشین شریعت ان کے لیے تھی۔ آیت نمبر 2 باب نمبر 3۔ تورات کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے پیدائش۔ اس میں کہتے ہیں یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک وہ نہ آئے جو بھیجا جانے والا ہے، اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ وہ پیغمبر آئے گا اور یہود کی سلطنت چھن جائے گی، قومیں اس کے پاس جمع ہوں گی۔ باب نمبر 49 آیت نمبر 10۔ سلمان فارسی کا قصہ آئے گا، اس میں آپ سمجھ لیں گے۔ سلمان فارسی بالکل گھومتے گھومتے، ابھی میں آخر میں بیان کروں گا، مدینے میں پہنچے ہیں اور پھر وہ غلام بن گئے تھے، پھر اوپر درخت کے اوپر کام کر رہے تھے، اور ان کے جو مالک تھے وہ یہودی تھے۔ تو ان یہودی کے پاس ایک آدمی آیا
اور کہا کہ قبا میں وہ آ گیا ہے اور قومیں اس کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے قبا کے علاقے میں، وہ آیا اس یہودی کو بتایا کہ وہ آ گیا ہے اور قومیں اس کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ وہی باتیں کہ وہ قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ تورات پیدائش باب 49 آیت نمبر 10، یہ تورات کے حوالے تھے جس میں صاف طور پر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، جس کا اور کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرات انجیل کی کتاب ہے یوحنا، انجیل میں کتابیں بہت ساری، اس میں یوحنا کتاب ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیوں اگر میں نہ جاؤں گا وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یہ مددگار نبی کریم علیہ السلام، یہ فارقلیت تھا، احمد فارقلیت تھا، اس کو مددگار کر دیا، وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ باب 15 آیت نمبر 7-8، یہ مددگار نبی کریم علیہ السلام کا ذکر۔ لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو سنے گا وہی کہے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، نبی کریم علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان کی ہر بات وحی ہے، اور فرمایا میرا جلال ظاہر کرے گا۔ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی بیان کرنے والے دنیا میں نبی کریم علیہ السلام، عیسائیوں کو مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو بہت خراب کر دیا گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو واضح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر 3 فرقے ہیں۔ ایک یہودی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا، اور عیسائی ہے جو کہتے ہیں خدا سے پیدا، اور مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ نہ خدا سے پیدا نہ زنا سے پیدا، حضرت مریم سے اللہ کے حکم سے پیدا۔ اب انشاءاللہ کے سامنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلال کو ظاہر کرنے والے جناب نبی کریم علیہ السلام کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صاف طور پر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، وہ سچائی کا روح آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بشارت دیتا ہوں تم کو اپنے بعد ایک پیغمبر کی جس کا نام احمد ہو۔ یہ احمد فارقلیت تھا، فارقلیت کو انہوں نے بدل کر کے آج کل مددگار کر دیا، یہ آج بھی ہے کتابوں کے اندر۔ انجیل یوحنا میں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ حضرات ان کی کتابوں میں انہوں نے بدل دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ سے درخواست کروں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرات قیامت تک پیغمبری کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ کسی کی نہیں ہے۔ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ پیغمبری اس کی رہے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے سے اور کوئی بھی نہیں۔ میں اللہ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل کر نہیں کر سکتی، کیوں نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا۔ یہ ہے باب نمبر 14 آیات نمبر 16، 17، 18، 3 آیت انجیل یوحنا میں۔ یہ دیکھیں آگے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب سکھائے گا، اور جو میں نے تم سے کہا وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ باب نمبر 14 آیت 25، 26، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ انجیل یوحنا ہے، انجیل یوحنا میں ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں سے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، یوحنا کے پاس یروشلم سے بھیجے کہ تو کون ہے، اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ یہودیوں نے بھیجے اس کو پکڑنے کے لیے
کس کے پاس؟ یوحنا کے پاس، اور کہا کہ تم مسیح ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ اس نے کہا مسیح نہیں ہوں۔ پوچھا پھر کون ہے؟ ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں ایلیا نہیں ہوں۔ کہا تو نبی ہے؟ اس نے کہا میں جواب نبی بھی نہیں۔ حضرات یہودیوں کے پاس 3 آدمیوں کا انتظار تھا، 3 آدمیوں کا، ایک مسیح، ایک ایلیا اور ایک نبی۔ مسیح گزر چکے، ایلیا گزر چکے، اب کہا تو تیسرا پھر وہ نبی ہے؟ اس نے کہا وہ نبی بھی نہیں۔ یہاں بھی صاف معلوم ہے کہ ان کو انتظار تھا اس آخری پہ، یہ ان کی کتابوں کے اندر، انجیل کے حوالے، تورات انجیل کے حوالے۔ آپ یہ ایک حصہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے حضرات کہ اہل کتاب کی کتابوں میں کیا بات موجود ہے۔ اب اہل کتاب کے اندر کی باتیں سنیں، ان کا کیا باتیں چل رہی۔ سلمہ ابن سلام بدری ایک صحابی ہے، ان کا ایک واقعہ پیش آیا ہے یہودی کے ساتھ۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی نے ایک دن ہم کو بتایا کہ ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر قیامت ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم ہوگا، اللہ مجھے بچائے۔ کہا اگر میں اپنے گھر کے تندور میں جل جاؤں یہ مجھے برداشت ہے، لیکن اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہم نے کہا ایسا ہوگا؟ کہاں ایسا ہوگا؟ کہا یہ باتیں کون بتائے گا؟ کہا بس ایک پیغمبر آنے والا، ایک پیغمبر آنے والا ہے، یہ مدینہ کے اندر آدمی ہے۔ اور مدینہ حضرات آپ کو نقشے میں معلوم ہے، مکہ مکرمہ ادھر ہے، مدینہ منورہ ادھر شمال میں۔ تو اس نے یوں اشارہ کیا مکہ کی طرف اور یمن کی طرف، کہا اس علاقے سے ایک پیغمبر آئے گا جو بتا دے گا تم کو یہ بات۔ سلمہ ابن سلام بدری صحابی کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام آ گئے اور آپ نے وہی باتیں بتائیں اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اس یہودی کو کہا آپ نے خود تو بتایا تھا، ابھی آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہا نہیں یہ وہ والا نہیں، ضد کی وجہ سے۔ دوسرا ابن حیان یہودی، یہ شام سے آیا تھا حضرات، مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور یہ بہت نیک آدمی تھا یہودیوں کا، اور صحابہ ہے کچھ یہودی مسلمان ہوئے ہیں، اسد ہے، اسید ہے، اسد ابن ثعلبہ، اسید ابن ثعلبہ، اسد ابن عبید، یہ 3 یہودیوں کے علماء مسلمان ہوئے۔ ان کو اس نے بتایا تھا، یہ آ کر کے بنو قریظہ میں رہتا تھا، بے علاقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بنو قریظہ کے علاقے میں یہ ابن حیبان ہے حضرات، یہ غلط ہو گیا، ابن حیبان ہے۔ ابن حیبان نام کا ایک یہودی تھا، بڑا دیندار، اور وہ آ کر کے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی کہ جب بارش نہیں ہوتی ہم اس کو کہتے تھے آپ دعا کرو، وہ دعا کرتا تھا بارش ہو جاتی، لیکن وہ کہتا تھا پہلے کچھ صدقہ نکالو۔ وہ ہمارے درمیان رہ رہا تھا، ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہونے لگا۔ اس نے اخیر وقت میں لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم کو معلوم ہے میں شام کے اندر بہت عیش عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، میں یہاں آ کر تمہارے ساتھ مدینے میں رہ رہا تھا، کیوں؟ میں ایک نبی کے انتظار میں تھا اور یہ زمین اس کی ہجرت کی جگہ ہے، وہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا، میں انتظار میں تھا کہ اس سے ملاقات کر لوں گا، لیکن میں محروم رہ گیا، میں مر رہا ہوں، لیکن تم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ آئے گا اور اس کو مان لینا۔ پھر قریظہ کے موقع پر جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا ہے تو یہ 3 آدمیوں نے یہود کو بتایا کہ تم کو ابن حیبان کی بات یاد نہیں ہے، یہ تو وہی پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا یا نہیں، وہ 3 نکل گئے اور وہ 3 مسلمان ابن حیبان کے واقعے میں۔ تیسرا سلمان فارسی کا حضرات بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ سلمان فارسی اس امت کے اندر سب سے زیادہ عمر والے آدمی ہیں، 250 سال پر تو اتفاق ہے کہ ان کی عمر ہے، اس سے زیادہ میں اختلاف، یعنی 250 سال میں اختلاف نہیں، ان کی عمر 250 سے زیادہ، بہت گھومے پھرے ہیں۔ یہ رہتے تھے ایران کے اندر اصفہان میں، اور اپنے ماں باپ کے بہت اکلوتے بیٹے، اور ان کا بہت زیادہ خیال تھا، ماں باپ ان کو گھر میں رکھتے تھے، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہ گھر سے نکلے، ان کے والد نے ان کو بھیجا کسی کام سے، کہا جلدی آ جاؤ، یہ گھر سے نکلے اور آنے میں دیر کر دی۔ جب گھر میں آئے والد نے کہا کیوں؟
کہا میں گزرتے ہوئے ایک عیسائیوں کے عبادت خانے کے پاس سے گزرا، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا، ان کے پاس بیٹھ گیا تو اس لیے دیر ہو۔ والد نے ان کو گھر میں بند کر دیا، کہا اب آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ لیکن انہوں نے عیسائیوں سے خفیہ رابطہ کیا کہ آپ لوگوں کا مرکز کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مرکز تو ہے شام میں۔ کہا جب شام سے کوئی آ جائے تو مجھے خبر کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شام سے کچھ لوگ آئے، عیسائیوں نے ان کو بتایا کہ شام سے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ فارغ ہو کر جانے لگے پھر مجھے بتاؤ۔ جب وہ لوگ فارغ ہو کر شام کو واپس ہونے لگے، انہوں نے خبر دی، یہ ان کے ساتھ چھپ کر شام چلے گئے۔ شام جب گئے، ان کے جو عبادت کا مرکز تھا وہاں ان کا ایک عالم تھا عیسائیوں کا، ان کے ساتھ رہنے لگے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ صحیح آدمی نہیں تھا، وہ عبادت خانے کے اندر جو ان کا عالم تھا وہ صحیح آدمی نہیں تھا، وہ لوگوں سے پیسے جمع کرتا تھا اور اس کو دفناتا تھا۔ وہ دنیا اس نے جمع کی تھی اپنے پاس، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے سلمان فارسی نے لوگوں کو بتایا کہ اس کے پاس بہت ساری دنیا جمع ہے، خزانہ ہے اس کے پاس۔ بہرحال اس عالم کے انتقال کے بعد ایک اور عالم کو انہوں نے اس عبادت خانے کا ذمہ دار بنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، میں اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، میں اس کے پاس رہنے لگا، کافی عرصے تک رہا، آخر اس کا انتقال ہونے۔ میں نے کہا دیکھو میں ایک سچ کی تلاش میں ہوں، آپ کا تو ہو گیا انتقال، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس طرح حق تعلیمات والا اب آپ کو زمین پر ملے گا نہیں، بہت کم، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسا کرو موصل کے علاقے میں جاؤ، وہاں ایک آدمی ہوگا، اس کو میرا نام بتانا، وہ آپ کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ شام سے آئے موصل، ایک عالم کے پاس رہے، کہتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے آدمی، ان کے پاس عرصہ رہا، آخر ان کا بھی انتقال ہونے لگا۔ میں نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ کہا دیکھو اب تو ہے نہیں کوئی، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں نصیبین ایک علاقہ ہے، وہاں تم چلے جاؤ۔ نصیبین میں گئے، پھر وہاں رہے، وہاں بھی اچھا عالم تھا، اس کا بھی انتقال ہونے لگا۔ کہا اب میں کدھر جاؤں؟ کہا تم عموریہ میں جاؤ۔ عموریہ میں گئے، وہاں رہے، انہوں نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بس اب ایک آخری پیغمبر کا انتظار کرنا ہے، وہ آئے گا۔ اور اس نے مدینہ منورہ کی زمین کی پوری تفصیل بتائی کہ ایسی زمین میں وہ آ جائے گا، آپ بس اس زمین میں پہنچ جاؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پھر آیا عموریہ سے، وادی القریٰ ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ کے قریب، وہاں میں آیا، وہاں رہنے لگا۔ وہاں مجھے دھوکہ دے دیا ایک قبیلے نے، بنو کلب نے۔ میں نے ان سے مدینہ منورہ کا پتہ پوچھا، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، مجھے آپ مدینہ منورہ میں پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ مدینہ منورہ میں لا کر کے انہوں نے مجھے بیچ دیا، بنو قریظہ کا میں غلام بن، میں رہنے لگا۔ حضرات ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں اس آدمی کے پاس غلام بن گیا اور کام کر رہا تھا، درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ نیچے اس کا بیٹا غالباً آیا یا کوئی اور اس نے کہا کہ وہ آ گیا ہے، قبا کے علاقے میں ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، کہ میں جلدی سے نیچے چھلانگ لگا کر، میں نے کہا کون آ گیا ہے؟ آپ دوبارہ بولیں، کیا کہا آپ نے؟ کہتے وہ مالک نے مجھے مارا۔ کہا کیا آپ کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا، شام کو جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا، میں جلدی سے قبا کے علاقے میں پہنچا۔ اب یہ نقشے سے آپ کو معلوم ہو جائے قریظہ کہاں پر ہے، قبا کہاں پر ہے۔ میں قبا میں آ گیا، میں نے یہ نشانی سنی تھی ان عیسائی علماء سے کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ صدقہ نہیں قبول کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ اور ایک نشانی یہ تھی کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ کہتے ہیں میں جب قبا میں پہنچا تو اپنے ساتھ کچھ کھجوریں بھی لے گیا۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے بیچ میں نے کہا یہ صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ آپ نے آس پاس کے صحابہ میں تقسیم کر دی، خود نہیں لیا، مجھے یقین ہو گیا۔ پھر میں چلا گیا واپس، پھر نبی کریم علیہ السلام قبا سے مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ پھر میں فارغ ہو کر گیا مدینہ منورہ، تو آپ بقی کے قبرستان میں اپنے ایک صحابی کو دفن کر رہے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ اب میں نے کھجوریں دی اور میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، آپ نے قبول کر دی۔ اب میں ایسے پیچھے ہو کر دیکھ رہا تھا، ایسے پیچھے کی طرف سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دو نشانیاں تو پوری، اب تیسری باقی ہے۔
اب مہر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں. آپ علیہ السلام سمجھ گئے, آپ نے ایسے اپنی قمیصیں اٹھائی اور وہ مہر نظر آئی. سلمان فارسی کہتے ہیں مسلمان ہو, پورا گھوما دنیا میں پھرے, حضرات ابی نقشاب کے سامنے آئے, کتنے گھومے پھرے ہیں. اس لیے سلمان فارسی سے جب کوئی پوچھتا سلمان آپ کا نام, کہتے اسلام, آپ کے والد کا نام اسلام, آپ کے خاندان کا نام اسلام, آپ کے قبیلے کا اسلام. اسلام کہا میں اسلام کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں, میں کتنا گھوما پھرا ہوں, تم کو پتا ہے اسلام کے لیے. مسلمان ہو گئے. پھر یہ غلام تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو. حضرات مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو کہے کہ میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا, مجھے آزاد کرو. پیسے دے کر آزاد ہو جانا اس کو مکاتبت کہتے ہیں. سلمان فارسی نے اپنے مالک کو کہا کہ اب میں پیسے آپ کو دیتا ہوں, قیمت دیتا ہوں, مجھے آزاد کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ 300 درخت لگاؤ گے میرے باغ میں, اور جب وہ پھل دے دیں گے تو پھر میں آپ کو آزاد کروں. مشکل شرط دیکھیں, 300 درخت اور کچھ سونا. سلمان فارسی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول نے اس نے ایسی شرط لگائی, اول تو میرے پاس 300 درخت ہی نہیں ہے کہ میں 300 درخت لگاؤں, اور پھر وہ کب پھل دیں گے, اور پھر وہ سونا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگ پودے لا رہے تھے کھجور کے, حتیٰ کہ 300 پورے ہو گئے پودے. آپ علیہ السلام فرمایا سلمان تم جاؤ جگہ کھودو, جب تیار ہو جائے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. اور میں باغ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہاں آپ علیہ السلام نے وہ درخت لگائے. سلمان فارسی فارغ ہو کر آئے, کہا اللہ کے رسول میں نے جگہ کھود دی ہیں, اب آپ آ کے اپنے ہاتھ سے وہ درخت لگا لیں. آپ علیہ السلام گئے, پورے 300 درخت لگائے, اور 1 سال کے اندر اس نے پھل بھی دے دیا. اور پھر آپ کے پاس ایک انڈے کے برابر سونا آیا, آپ نے سلمان کو دیے, فرمایا سلمان یہ دے دو اپنی طرف سے, تم آزاد ہو جاؤ. اللہ کے رسول یہ نہیں پورا ہوگا, فرمایا جاؤ دے دو, ہو جائے گا. سلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسی برکت ڈالی, بہرحال میں آزاد ہوں. سلمان فارسی کا واقعہ ہے. سلمان فارسی یہودی اور عیسائی علماء کے پاس رہے ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ عیسائی علماء کے اندر بات چل رہی تھی آخری پیغمبر کی, سب انتظار میں تھے, اور وہ تمام نشانیاں جو بیان کرتے تھے وہ جناب نبی کریم علیہ السلام پر صادقہ تھی. آخری واقعہ ہے عمرو بن عبسہ سلمی کا. یہ ایک صحابی ہے, کہتے ہیں میں اپنے علاقے سے نکلا, تیما کے علاقے میں, ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, اور میں اپنے خداؤں سے اپنے دین سے بیزار آ گیا. کیوں؟ میں ایک سفر میں گیا, تو پھر ہم نے کیا کیا, 4 پتھر لیے, وہ 3 کو میں نے استنجا میں استعمال کیا, اور ایک جو ذرا بہتر تھا اس کو میں نے خدا بنایا. پھر جب بہتر پتھر نظر آیا اس کو پھینک دیا, اس کو خدا بنا لیا. تو میں اپنے دین سے بیزار آ گیا. تیما کے ایک عالم, تیما ایک علاقہ ہے بھی آپ کو معلوم ہوگا, وہاں کے ایک یہودی عالم سے میری ملاقات ہوئی, اور میں نے کہا کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں, بیزار آ گیا ہوں, اب کچھ پتہ چلے گا نہیں. اس نے کہا مکہ مکرمہ میں بس اب ایک پیغمبر آنے والا. کہتے میں مکہ مکرمہ پہنچا, جلدی معلومات کی, کہا کچھ نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. میں آتا رہا, پوچھتا رہا, یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام آ گئے. میں آ کے مسلمان ہوا. آپ نے فرمایا عمر ابھی تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو, کیونکہ حالات بہت سخت ہیں, تم واپس جاؤ اپنے علاقے میں, جب میں آ جاؤں گا اور کچھ ظاہر ہو جائے گا پھر آ جانا میرے پاس. عمر ابن عبسہ کہتے ہیں مسلمان ہو کر چلا گیا اپنے علاقے میں, اور جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تو میں آ گیا آپ کے پاس. میں نے کہا رسول اللہ مجھے پہچانا میں کون؟ فرمایا تم وہ سلمی آدمی ہونا جو تم مسلمان ہو گئے تھے. عمر ابن عبسہ کہتے ہیں مجھے ایک یہودی عالم نے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر. ابو طلحہ کا قصہ ہے, صحابی ہے جو بالکل شروع کے مسلمان ہونے والے صحابہ میں ہے. ابو طلحہ ان کا نام ہے. کہتے عراق کے علاقے بصرہ میں گیا تھا تجارت کے لیے. وہاں ایک عالم باہر نکلے یہودی, اور چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, کہا یہ تاجر لوگوں میں مکہ کا کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے میرا بتایا کہ ہاں میں. کہا بس وہ آ گیا ہے, عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ کا بیٹا محمد آ گیا ہے, نہیں آیا ہے؟ میں نے کہا بس وہ آخری پیغمبر ہے. حضرات اہل کتاب کے بیچ میں بالکل بات پکی ہو گئی تھی کہ آخری پیغمبر آنے والا, یہود میں بھی عیسائیوں میں بھی. اب یہود اور نصارہ دونوں کو بات بالکل واضح طور پر معلوم ہے, لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. حضرات
اور اب آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر جھگڑا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، آج جھگڑا اگر ہے تو عیسائیوں یہودیوں کی طرف سے۔ آپ بتائیں یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، حضرات یہی ہے نا، یہودی اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے۔ حضرات ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں نہیں؟ اور عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تو مانتے ہیں، ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اگرچہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو گڑبڑ انہوں نے کی ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ نہ ہمارے پیغمبر کو مانتے ہیں نہ کتاب کو، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ تو بتاؤ جھگڑا کس کی طرف؟ یہود اور نصارہ کی طرف۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مختلف علاقے ہیں اس کے اندر۔ سلمہ ابن سلام بدری کا علاقہ میں نے بتایا آپ کو، یہ کہاں کے علاقے کے تھے؟ بنو عبد الاشہل۔ یہ دیکھ رہے ہیں بنو عبد الاشہل کا علاقہ، یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ صحابی کہتے ہیں یہاں ایک یہودی نے ہم کو بتایا تھا۔ دوسرا واقعہ ابن حیبان یہودی کا، یہ بنو قریظہ کے اندر ہے حضرات، بنو قریظہ، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات بنو قریظہ کی بستی ہے، یہاں پر ابن حیبان یہودی تھا۔ تیسرا واقعہ ہے سلمان فارسی کے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات بقیع کا قبرستان ہے، یہ مسجد نبوی ہے اور یہ بقیع کا قبرستان۔ بقیع کے قبرستان سے جب یوں آئیں گے یہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام عالیہ ہے، عالیہ، وہاں حضرت سلمان فارسی کا وہ باغ آج بھی موجود ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا تصویر میں، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے 300 درخت لگائے تھے۔ یہ سلمان فارسی کا واقعہ ہے حضرات، یہ تھے اصفہان میں، اصفہان سے یہ آئے ہیں شام میں، شام سے یہ گئے ہیں موصل میں، موصل سے آئے ہیں نصیبین میں، نصیبین سے آئے ہیں عموریہ میں، عموریہ سے یہ پھر آئے ہیں ادھر وادی القریٰ میں، وادی القریٰ سے پھر آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے۔ حضرات کتنے گھومے پھرے، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے گھومے پھرے یہاں پر پہنچے۔ اور مدینہ منورہ میں عالیہ کا مقام آج بھی موجود ہے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کا آج کا نقشہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے ہرا، یہ بقیع کا قبرستان ہے۔ یہاں سے جب آپ یوں آ جائیں گے حضرات یہ ہے عالیہ، منطقۃ العالیہ، یہ منطقۃ العالیہ میں سلمان فارسی کا وہ باغ ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگا دی۔ یہ حضرات وہ باغ ہے، عالیہ کے مقام پر یہ وہ باغ ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگا دی۔ یہ حضرات تیسرا واقعہ جو آپ نے سنا کہ تیمہ کے علاقے کا جو ایک عالم تھا اس نے بتایا تھا اس کو کہ اب ایک یوں اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یمن اور مکہ میں اس جانب سے ایک پیغمبر آئے گا، یہ ان کا واقعہ ہے۔ یہ حضرات آپ کے سامنے باتیں تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر، یہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل کتاب کے گھر کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے۔ تو آپ اللہ کے حق پیغمبر ہے، اب آپ کو پیغمبری ملنے والی ہے، پیغمبری ملتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بات کریں گے۔